علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، میں ذیشان کمال اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل پہلا سبق شروع کریں گے۔ اس سے پہلے ہم نے حمد مکمل کی ہے اور انشاءاللہ اس میں سے اسائنمنٹ آپ کو آپ کے مشورے سے جلد ہی دے دی جائے گی۔ آج ہم سبق شروع کریں گے مناقب عمر بن عبدالعزیز، جس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک سبق میں سے آپ کو ایم سی کیوز آتے ہیں، ایک سبق میں سے آپ کو خلاصہ لکھنے کے لیے آ سکتا ہے یا اقتباس کی تشریح، اور اس کو لکھنے کا طریقہ وہی ہوگا جو میں نے سال اول میں آپ کو سکھایا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب دیکھتے ہیں۔ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا شاعر، واعظ، مورخ، ادیب اور نقاد تھے۔ نقاد کہتے ہیں تنقید نگار کو۔ انہوں نے جس صفت سخن پر قلم اٹھایا اسے کمال تک پہنچایا۔ ان کا حسن نظر اور ذوق سلیم ہر جگہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ فلسفیانہ رجحان، فصاحت و بلاغت، ایجاز و اختصار، جدت انگیز تراکیب کا استعمال اور متانت ان کے اسلوب کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ تو بچوں، اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ سبق ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مناقب کا مطلب کیا ہے؟ مناقب لفظ منقبت سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے تعریف یا ستائش۔ تو مناقب عمر بن عبدالعزیز کا مطلب کیا ہوا؟ عمر بن عبدالعزیز کی ستائش، تعریف یا ان کی خوبیاں۔ تو بچوں، یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم جانیں گے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان کے متعلق ہم معلومات آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ میری طرف سے پوری کوشش ہوگی کہ میں ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو آپ تک پہنچاؤں، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ غور سے سنیں اور ان باتوں کو جو میں آپ تک پہنچاؤں نوٹ کر لیں، یاد کر لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ امیہ خاندان کے 8ویں فرمانروا تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد حکومت آئی امیہ خاندان کی۔ امیہ خاندان کے بعد حکومت تھی عباسیہ خاندان کی۔ اس کے بعد حکومت آئی عباسیہ خاندان کے بعد حکومت آئی بنی فاطمی کی۔ بنو فاطمی کے بعد حکومت آئی بنو عثمان کی، اوٹومن امپائر جسے کہتے ہیں، جس کی بنیاد عثمان کے والد ارطغرل نے رکھی تھی، اور آج کل آپ ان کا ڈرامہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز 8ویں فرمانروا تھے بنو امیہ کے۔ ان کی پیدائش 682 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 720 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی وفات کا واقعہ آپ سے بعد میں بیان کروں گا۔ انہوں نے تقریباً 2.5 سال حکومت کی۔ ان کے والد کا نام عبدالعزیز تھا اور ان کی والدہ کا نام ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب۔ واقعہ یوں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا تو وہ گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اپنا بھیس بدل کر، تاکہ وہ لوگوں کے حالات جان سکیں، انہیں لوگوں کے حالات سے آگاہی ہو سکے اور دیگر ملکی حالات و واقعات سے وہ آگاہ ہو سکے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ ایک دروازے کے پاس سے گزرے تو انہیں کچھ آوازیں سنائی دیں۔
اور دونوں آوازیں نسوانی تھی، یعنی اندر بولنے والی دونوں خواتین تھی۔ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، دودھ میں پانی ملا دو، کیونکہ وہ دودھ بیچتی تھی اور دودھ میں پانی ملانے کا تذکرہ سنا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہر گئے، کچھ دیر کے لیے وہاں رک گئے۔ جب کچھ دیر کے لیے وہاں رکے تو بیٹی اپنی ماں سے دودھ میں پانی ملانے والی بات پر جواب دے رہی تھی کہ اماں میں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ عمر بن خطاب کا دور ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹی اب یہاں کون سا عمر بن خطاب ہے؟ عمر بن خطاب کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کہا اماں اگرچہ عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہا مگر عمر بن خطاب کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے واپس پلٹ گئے اور اس بیٹی کی دیانت داری کے متعلق سوچتے رہے۔ صبح بیدار ہوئے تو خلیفہ بن کر نہیں بلکہ ایک بیٹے کے باپ بن کر اس بیٹی کے لیے رشتہ لے کر گئے۔ اب دیکھیے انصاف کے 22,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والا وہ خلیفہ ایک دودھ بیچنے والی عورت کی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہے، اور ماں نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عاصم سے کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عاصم سے اس عورت کی بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ بیٹی جس نے کہا تھا کہ عمر نہیں دیکھ رہا مگر عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کی شادی کر دی گئی عمر بن عبدالعزیز کے باپ عبدالعزیز سے، ان سے پھر بیٹا پیدا ہوا عمر بن عبدالعزیز۔ یاد رہے گی بات، عاصم بنت عاصم، والدہ کا نام کیا تھا؟ عاصم کی بیٹی عاصم، عاصم کی بیٹی عاصم، اور عاصم کس کے بیٹے تھے؟ عمر فاروق کے۔ اور ان کی بیوی کون تھی؟ وہ لڑکی جس نے کہا تھا عمر نہیں دیکھتا مگر اس کا خدا تو دیکھتا ہے۔ اب بچوں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے اس لحاظ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نسب ہے، ان کا جو شجرہ ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور انصاف کے اعتبار سے بھی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھے، اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا، انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کس خاندان کے 8ویں فرمانبر تھے؟ امیہ خاندان کے، اور یاد رہے کہ امیہ خاندان نے 661 عیسوی سے لے کر 750 عیسوی تک حکومت کی، لیکن اس پورے دورانیے میں جو 2.5 سال حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں وہ امیہ خاندان کی پوری تاریخ پر بھاری ہے،
امیہ خاندان کی سیاہ کاریاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ان کے کالے کرتوت سے سبھی واقف ہیں، لیکن ان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک ایسی ہستی پیدا ہوئی، ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے خلافت راشدہ کا دور یاد کروا دیا۔ انہوں نے اپنا نظام حکومت خلافت راشدہ کے اصولوں پر قائم کیا اور عدل و انصاف میں مثال قائم کر دی۔ چونکہ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف کا وہ عالم تھا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں تھا، اس لیے انہیں عمر ثانی کا لقب دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت علی اور اہل بیت سے وہ بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اس سے پہلے تبرہ کیا جاتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، اور اہل بیت پر ظلم کیا جاتا تھا۔ اہل بیت پر جو ظلم کیا اس کی مثال تو آپ کو کربلا میں ملے گی۔ یزید جو حضرت میر معاویہ کا بیٹا تھا، بنو امیہ کا وہ فرما روا تھا، اس نے اہل بیت پر کیا ظلم کیا، اور اس کی وجہ سے اہل بیت کو، خاندان بطول کو کن اذیتوں سے گزرنا پڑا، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کوئی بھی واقعہ کربلا سے ناواقف نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اہل بیت پر ظلم و ستم کی ایک روایت قائم کر دی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر باقاعدہ تبرہ کیا جاتا، یعنی انہیں برا بھلا کہا جاتا، خطبوں میں ان کے خلاف باتیں کی جاتی حضرت علی کے خلاف۔ لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں محبت تھی اہل بیت کی، اور حضرت علی کے لیے وہ اپنے دل میں بے پناہ محبت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے وہ تبرہ کا نظام ختم کیا اور اہل بیت پر ظلم و ستم کو رکوانے کی کوشش کی، بلکہ ان کے دور میں اہل بیت، ان کے دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں اہل بیت پر کہیں تبرہ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کی تعریف میں کلمات کہے جاتے تھے۔ اگرچہ ان کے بعد آنے والے امیہ خاندان کے سلاطین نے پھر وہی کام کیا، لیکن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خلافت راشدہ کا دور یاد دلا دیا تھا۔ تو اس کے بعد عدل و انصاف اور خود احتسابی، عدل و انصاف کی بے شمار مثالیں ہیں جو آپ اسی سبق میں پڑھیں گے، اور خود احتسابی کی مثالیں بھی آپ اس سبق میں پڑھیں گے، اور چند مثالیں میں واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اب بچوں، ایک بار سلاطین بنو امیہ کے جو 14 سلاطین گزرے ہیں، امیہ خاندان کے جو 14 سلاطین گزرے ہیں، ان کے نام اور ان کے دور حکومت دیکھ لیں۔ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابو سفیان، جن کا دور حکومت 661 عیسوی سے شروع ہوا اور 680 عیسوی تک رہا۔ اسی طرح یزید بن معاویہ، یہ وہ یزید ہے جس نے حضرت مولا حسین کو شہید کیا۔ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن مبارک پر چھری تو شمر نے چلائی، لیکن اس واقعے سانحے کے پیچھے کون تھا؟ یہی یزید تھا، یہ ظالم یزید۔ اس کے بعد معاویہ بن یزید، یہ یزید کا بیٹا تھا، 683 عیسوی سے 684 عیسوی تک۔ پھر مروان بن حکم 684 سے 685 عیسوی۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان 685 عیسوی سے 705 عیسوی۔ ولید بن عبد الملک 705 سے 715۔
سلیمان بن عبد الملک 715 سے 717. اس کے بعد یہ سنہری دور آیا حضرت عمر بن عبد العزیز کا. خلافت راشدہ کے بعد سنہری دور، یہاں پہ خلافت راشدہ ہے. خلافت راشدہ کے بعد یہ بنو امیہ کا دور شروع ہوا. تو خلافت راشدہ میں سب سے سنہری دور جو تھا، بلکہ ایک ہی تو حکمران گزرے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے صحیح معنی میں عدل و انصاف قائم کیا. 717 سے 720. پھر یزید بن عبد الملک 720 سے 724. حشام بن عبد الملک 724 سے 743. ولید بن یزید 743 سے 744. پھر یزید بن ولید 744. ابراہیم بن ولید 744. مروان بن محمد 744 سے 750. اس کے بعد امیہ کا دور حکومت ختم ہو گیا. اس کے بعد عباسی خاندان کی حکومت شروع ہو گئی تھی. ٹھیک ہے بچوں، تو اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خود احتسابی کے ساتھ ساتھ دیگر کچھ اہم واقعات جن سے ان کے دور حکومت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی خلافت راشدہ کے نظام حکومت کے اصولوں پر قائم کیا گیا تھا. سب سے پہلے جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے، یہ سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تھے. خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز نہایت نفیس انسان تو پہلے بھی تھے، پرہیزگاری اور تقوی کی صفات تو پہلے بھی ان کے اندر موجود تھیں، لیکن یہ نہایت خوش لباس آدمی تھے اور ایک دن میں 2 سے 3 لباس بدلتے تھے. خوشبو لگاتے تھے، اتنی خوشبو اور اتنی اچھی خوشبو لگاتے کہ جہاں سے گزرتے ماحول معطر ہو جاتا تھا. اتنی خوشبو لگایا کرتے تھے. بہترین گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے. یعنی خلیفہ بننے سے پہلے یہ قیاس نہیں کیا جا رہا تھا، یہ قیاس کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے اچھے، عادل اور خود احتسابی سے کام لینے والے خلیفہ بنیں گے. وہ اللہ کی زمین پر عدل و انصاف قائم کر دیں گے، اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ مسند خلافت پر براجمان ہوئے تو سب سے پہلے کیا ہوا، وہ سلیمان کو دفنا کر آ رہے تھے کہ ان کے آگے وہ گھوڑے جو خصوصی پروٹوکول کے طور پر دیے جاتے تھے وہ آن کھڑے ہوئے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ اب آپ خلیفہ ہیں، اس لیے یہ آپ کا پروٹوکول ہے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ مجھے گھوڑوں کی نہیں، مجھے ان گھوڑوں کی ضرورت نہیں، میرے لیے وہ میرا خچر ہی کافی ہے. اور وہ تمام گھوڑے بیت المال میں جمع کروا دیے. پھر ایک رواج تھا، ایک خاص پروٹوکول دینے کے لیے علم لے کر لوگ خلیفہ کے آگے آگے چلتے تھے. یہ بنو امیہ کے سلاطین نے یہ رواج شروع کیا تھا. اور کچھ سیکیورٹی گارڈز یعنی نگران، محافظ ساتھ ساتھ چلتے تھے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے محافظوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. تو سب کو یہ لگتا تھا کہ عمر بن عبد العزیز محل میں آئیں گے، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے محلات کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا خیمہ ہی کافی ہے. اس کے بعد ایک دن میں 2 لباس بدلنے والا خلیفہ اس قدر تبدیل ہوا، اس
کے اندر ایسی تبدیلی آئی، ایسا انقلاب آیا ان کے مزاج میں اور ان کی طبیعت میں کہ وہ باریک لباس نہیں پہنتے تھے خلیفہ بننے کے بعد، کیونکہ باریک لباس بہت مہنگا ہوتا تھا، باریک لباس نہیں پہنتے تھے، اور ایک لباس پہن لیتے اور دوسرا لباس دھو دیا جاتا، جب وہ خشک ہو جاتا یعنی پہلا لباس کچھ گندا ہو جاتا تو دوسرا لباس پہن لیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے دو کپڑوں میں، دو جوڑوں میں، جسے سوٹ کہتے ہیں آج کل، انہوں نے اپنا جو دور خلافت تھا وہ گزارا، اور ایک دن میں دو لباس بدلنے والا اس قدر تبدیل ہوا۔ اور یہ تبدیلی کیسے آئی؟ یہ تبدیلی اللہ کے خوف کی وجہ سے تھی، اور اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے جو خلیفہ بننے کے بعد ان پر عائد ہو رہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ان کے عدل و انصاف کا، کہ ایک بار مال غنیمت میں کچھ عطر آیا، عطر خوشبو جسے کہتے ہیں، اور کچھ غلطی سے عطر بھی کہتے ہیں، عطر تو لفظ ہوتا ہے عطر، کچھ عطر آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ عطر برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دو تاکہ یہ بانٹا جا سکے ان سپاہیوں میں۔ تو جب ان کی بیوی وہ کام کرنے لگی تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تم یہ کام نہیں کرو گی۔ تو پوچھا کہ اب کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی؟ کہا کہ تم برابر برابر تو تقسیم کر لو گی، لیکن جو پرفیوم، جو عطر تمہارے ہاتھوں پر لگے گا قیامت کے دن میں اس کا حساب کیسے دوں گا؟ تو اس قدر تقویٰ تھا ان کے دل میں، ایسا اللہ کا خوف تھا کہ وہ خود کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتے تھے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ جتنا بھی زیور ہے وہ سارے کا سارا بیت المال میں جمع کروا دو، اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں خود سے جدا کر دوں گا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے سارے کا سارا زیور بیت المال میں جمع کروا دیا، بیت المال میں۔ تو یہ عالم تھا۔ اور اس کے بعد ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے ان سے کہا کہ عید قریب ہے اور گھر میں کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی سلطنت پر حکمرانی کرنے والا خود تہی دست اور تہی دامہ تھا، اور ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو کچھ ہے، جو میں تنخواہ لیتا ہوں بیت المال سے، اسی سے گزارا کرنا پڑے گا، اگر کچھ نہیں ہے تو پھر عید ایسے ہی کی جائے گی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی نے کہا کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی، میں بچوں کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سوچا اور ایک درخواست لکھ کر، ایڈوانس یعنی پیشگی تنخواہ کی درخواست لکھ کر جو خزانچی تھا اس کے پاس بھجوا دی۔ خزانچی نے وقت کے خلیفہ کو طلب کر لیا۔ اب ہے کسی کی جرت کہ وقت کے حکمران کو بلائے اور اس سے سوال جواب کرے؟ اب بلایا اور ان کے سامنے ایک اور رسید رکھ دی، ایک اور کاغذ رکھ دیا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پڑھا تو اس پر لکھا تھا کہ آپ ضمانت دیجئے کہ آپ اگلے ماہ تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو آنے والی چند سانسوں کی ضمانت نہیں دے سکتا، میں تو اگلے سانس کا، اپنے
اگلے سانس کی ضمانت نہیں دے سکتا تو ایک ماں کی ضمانت میں کیسے دوں؟ تو پھر خزانچی نے کہا کہ اگر ایک ماں کی ضمانت نہیں دے سکتے تو پھر ایک ماہ پیشگی تنخواہ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ جواب سنا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی درخواست کو واپس لیا، اس کو پارا پارا کیا اور گھر آئے اور کہا کہ عید ایسے ہی کرنا پڑے گی کیونکہ مجھے پیشگی تنخواہ نہیں ملی۔ خزانچی کو یہ جرت کس نے دی؟ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی یہ جرت کہ وہ وقت کے خلیفہ کو بلا رہا ہے اور اس پہ تنبیہ اور اس کو تنبیہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ واقعات تو بچوں بہت ہیں، ان کی زندگی سے بے شمار واقعات ہیں، تو لیکن کوشش کروں گا کہ یہیں پہ بات ختم کی جائے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ان کے دور حکومت میں جو نو مسلم لوگوں سے جزیہ لیا جاتا تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ اس سے پہلے بنو امیہ کے دیگر سلاطین وہ نئے مسلمان ہونے والے شخص سے بھی جزیہ لیتے تھے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جزیہ لینے کا قانون بھی ختم کر دیا اور واضح کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے تھے، وہ کوئی محصول اکٹھا کرنے والا یا ٹیکس اکٹھا کرنے والا بن کر نہیں آئے تھے۔ تو یہ انہی کا بنایا ہوا قانون چلے گا، کسی شخص کا اپنا قانون رائج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرتا چلوں کہ آپ کے دور حکومت میں ترقی کتنی تھی۔ ترقی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار مال غنیمت آیا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مال غنیمت کو سپاہیوں میں تقسیم کر دو۔ تقسیم کر دیا گیا، پھر بچ گیا اور ان سے کہا گیا کہ مال غنیمت بچ گیا ہے۔ کہا اچھا اب جتنے بھی غریب لوگ ہیں ریاست کے ان میں تقسیم کر دو۔ تو اس وقت تو عالم یہ تھا کہ دینے والا تو دینا چاہتا تھا لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا، اور جو کچھ غریب تھے بھی ان کو تقسیم کیا، پھر بچ گیا، کھائی تو پھر بچ گیا۔ کہا اچھا جو بیٹیاں ہیں اس ریاست کی جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کر دو، ان کی شادیوں کے اخراجات اٹھاؤ اس سے۔ شادیاں کرنے کے بعد پھر مال بچ گیا۔ اب برکت دیکھو کیسے ہے، اچھا حکمران ہو تو برکت بھی پڑتی ہے مال میں۔ کہا وہ تو پھر بچ گیا۔ کہا اچھا اب غیر مسلموں میں بھی تقسیم کر دو جو غریب ہیں۔ تقسیم کرنے کے بعد پھر بچ گیا۔ کہا وہ تو پھر بچ گیا۔ کہا اچھا جو بچ گیا ہے اس کی گندم خریدو۔ گندم خرید لی گئی، گندم خرید لی گئی تو فرمایا کہ اس گندم کو پہاڑوں پر ڈال دو تاکہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے، کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ تو یہ دور حکومت تھا عمر بن عبدالعزیز کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سلاطین بنو امیہ کی ناجائز کارروائیوں کو مٹایا اور انہوں نے جو جائیدادیں اور جاگیریں استحصال کر کے یعنی حکومت کے زور پر ہڑپ کی تھی غریبوں کی، ان کو حکم دیا کہ وہ تمام جاگیریں جائیدادیں ان غریبوں کو واپس کر دیں۔ اور بہت سے فیصلے تھے جن کی وجہ سے بنو امیہ کے دیگر افراد ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کی سیاہ کاریوں اور ناجائز کارروائیوں کو مٹانے کی پوری کوشش کی اور وہ اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے۔ آخر ایک غلام کو 1000 اشرفیاں دے کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا گیا۔ علالت کے دوران، بیماری کے دوران حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ زہر دینے والا کون ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام سے جو 1000 اشرفیاں جس نے دی تھی وہ 1000 اشرفیاں دی اور بیت المال میں بھیج دی، اور اس غلام کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو آزاد کر دیا۔ کہا جاؤ تم آزاد ہو۔
یوں خلافت راشدہ کے اصولوں پر نظام حکومت قائم کرنے والا یہ عظیم حکمران، یہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی 720 عیسوی میں۔ تو یہ میں نے مختصر اور چند مثالوں کے ذریعے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ پر واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس لیکچر کو سبھی بچے غور سے سنیے گا شروع سے آخر تک، اور اس سے سبق بھی حاصل کیجیے گا، اور جو باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں انہیں نوٹ بھی کر لیجیے گا۔ اب سبق کے اقتباس کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں ناصر، خدا حافظ۔